اس ملک میں اور ملک سے باہر جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہیں ان کا تذکرہ کرنا میرے اوپر فرض عین ہے۔ پورے پاکستان کے اندر سب سے پہلا نام لوں گا مصیبتوں کا پارا چنار۔ اگست سے پہلے افغانستان کے ذریعہ جو راستہ تھا وہ کھلا تھا، لیکن اگست کے بعد سے یعنی اوائل اگست سے وہ رستہ بھی بند کر دیا گیا۔ پارا چنار میں دو راستے، ایک ملک سے جاتا ہے ایک افغانستان سے آتا ہے، دونوں راستے بند ہیں۔ سوال ہے حکمرانوں سے، ذمہ داروں سے کہ کیا یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ صرف ان کا قصور یہ ہے کہ یہاں سارے علی ولی اللہ کہنے والے رہتے ہیں؟ ان کا قصور یہ ہے کہ یہاں یا حسین کہنے والے بستے ہیں؟ ان کا قصور یہ ہے کہ یہاں ماتمی اور عزادار رہتے ہیں؟ یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے جسے کاٹا گیا؟ افغانستان کی جانب سے جو رستہ تھا اسے بھی بند کر دیا گیا۔ 5 اگست کے بعد 6 اگست کے بعد وہ رستہ بھی بند ہو۔ سوال یہ ہے کہ حکمرانوں کے ٹرک اور حکمرانوں کی گاڑیاں ان کے اسباب اور غذاؤں کو لے کر پارا چنار کے آبادیوں میں پہنچ جاتی ہیں، مگر ہسپتالوں کے لیے دوائیاں نہیں پہنچتی۔ یہ حیدر کرار کے چاہنے والوں کے ساتھ اس ملک میں جاتی ہے۔ میں آپ کے اور اس مجلس کے توسط سے ان رسانوں کے ذریعے سے اور لکھنے والے اور سب کرنے والے افراد کے ذریعے سے سربراہ ملک سے بھی اور نیچے کی سطح کے افراد سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پارا چنار کے رستے کو کھولو، ورنہ تمہارا مقابلہ علی کے چاہنے والوں سے نہیں ہوگا بلکہ علی سے ہوگا۔ اور یہ طے ہے کہ جو علی کے مقابل آ جاتا ہے اس کا انجام یا مرحب کی طرح ہوتا ہے یا عمرو ابن عبدود کی طرح ہوتا ہے، اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس ملک کے اندر یا علی، دوسرا مسئلہ اس ملک کے اندر ہے کوئٹہ کا مسئلہ، ٹارگٹ کلنگ، شخصیات کا قتل، مسلسل ہر روز ایک نئی خبر شہادت۔ وہ عالم جو کچھ عرصے پہلے کراچی میں تھا، وہ کیفیت جو کچھ عرصے پہلے پنجاب میں تھی، وہ کیفیت اب کوئٹہ میں اور بلوچستان میں ہے۔ ہمارے سینکڑوں مومنین کو وہاں شہید کر دیا گیا اور ہر روز کوئی نہ کوئی خبر آ رہی ہوتی ہے۔ کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہے کہ جس ہفتے میں کئی مومنین کو شہید نہ کیا جائے۔ میں اس مجمع میں سے ایک اشارہ دیتا ہوں، وہاں کے اداروں نے طے کر لیا ہے کہ 2 یا 3 آدمی ہیں کہ جو انہیں پیسے دے رہے ہیں اور ان کا تعلق بھی حکمران جماعتوں سے بھی ہے اور ان کا تعلق اداروں سے بھی ہے۔ اس ملک کے اندر طالبان اور اس ملک کے اندر شیعہ دشمن طاقتیں وہ اپنا وجود کچھ نہیں رکھتی جب تک ان کو مخفی ہاتھ شامل حال نہ ہو، اور ان مخفی ہاتھوں کو ہمارے ذمہ دار پہچانتے ہیں، لیکن سوائے عذاب الہی کی دعا اور اپنے امتحان میں کامیابی کی دعا اور کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئٹہ کے حالات۔ تیسرا مسئلہ اس ملک کے اندر خیرپور کا ہے، جہاں قبضہ گروپ نے چند مومنین کے گھروں پر قبضہ کر کے اپنے مدرسے کو بڑھانا چاہا۔ عزیزان گرامی، وہاں اب سے 4 سال پہلے بھی جھگڑا ہوا اور اس کے بعد اس جھگڑے کے نتیجے میں کلعدم جماعت کا سربراہ جو ابھی مارا گیا، اس کے باپ کا قتل ہوا اور اس پلاٹ میں، اس عمارت میں اور اس جگہ پر دفنا دیا گیا کہ جسے وہ قبضہ کر رہے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا، یا تو ایسا لگتا ہے کہ راسبوں سے تعلق ہے تو غصبی جگہ پر بسنا چاہتے ہیں، اور پھر وہاں دفنا دیا گیا۔ اور اس کے بعد اس سال 14 اگست کو سارا ملک یوم آزادی منا رہا تھا، وہاں دفاع صحابہ کانفرنس ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم بھی صحابہ کو مانتے ہیں، بھی کا لفظ جان بوجھ کے کہا ہے، اہل بیت اولویت رکھتے ہیں، ابھی فضائل پڑھ چکا ہوں۔ اور عزیزوں، اس کے بعد انہوں نے اس گھر کو مسمار کرنا چاہا، جس کے نتیجے میں 17 اگست کو یہ واقعہ پیش آیا۔ مارنے والا تو وہاں یا حملہ آور تو وہاں موجود تھے جنہوں نے مارا، لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے 3-4 وہاں کے عمائدین اور شخصیات کے نام FIR میں دے کے امام بارگاہوں، جلوسوں اور عزاداری کو متاثر کرنے کی مذموم سازش کی ہے۔ اور اس میں علاقے کا DPO اور اس میں علاقے کا DIG اور اس میں وہاں کی انتظامیہ مکمل طور پر شامل ہے، یا دباؤ میں آئی ہے یا سازش کا شکار ہے۔ اور وہاں شخصیات جو مذہبی شخصیات ہیں انہیں اس FIR کا حصہ بنا دیا۔ اب بھی مسلسل وہاں حالات خراب ہیں۔ آج 21 رمضان مولا علی کی شہادت کی تاریخ، مگر انہوں نے وہاں احتجاج کی کال دی ہوئی ہے۔
جو کسی بھی فساد کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جس مسئلے کی طرف میں اشارہ کروں گا وہ ہے ڈیرہ اسماعیل کا مسئلہ، ڈیرہ اسماعیل خان کا مسئلہ۔ وہاں مومنین کے ساتھ جو زیادتی ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہیں۔ اگرچہ امن معاہدے کے بعد وہاں کچھ گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں جس سے کچھ بہتری کی امید ہے۔ رحمان ملک کی کوششیں یقیناً اچھی کوششیں ہیں، لیکن ابھی اس ملک کے اندر ہمارے ساتھ زیادتیاں اور ناانصافیوں کی ایک طویل فہرست ہے جسے ختم کرنے میں انہیں وقت لگے گا اگر ختم کرنے کا ارادہ ہو۔ اور اس کے بعد عالمی مسائل میں ہمارا مسئلہ فلسطین کا مسئلہ، ہمارا مسئلہ عراق کا مسئلہ۔ ممکن ہے کوئی یہ سوچ رہا کہ ہمارا مسئلہ فلسطین کا کیوں ہے؟ ہمارا مسئلہ فلسطین کا اس لیے ہے کہ علی نے آج اپنے بچوں سے وصیت کی ہے، یا بنیا کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اے حسن و حسین ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کی حمایت کرنا۔ یہ وصیت ہے مولا کائنات کی، ہمیں ہر مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور ہر ظالم سے نفرت کا اظہار کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، مولا علی کی محبت اور حضرت سے وابستگی اور حضرت سے تعلق یہ ہمارا فرض عین اور اسے ہم عبادت کبریٰ سمجھتے ہیں۔ حالات کی خرابی میں ایک خبر جو سینٹرل جیل کراچی کے جیل انتظامیہ کی طرف سے ناانصافی ہے، وہاں آج عزاداری کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جلوس جیل چلا جائے۔ لہذا جو اہل بیت اور مولا کائنات سے متعلق مجلسیں اور جلوس ہیں انہیں ویسے ہی رہنے دیا جائے کہ جیسا موالیان حیدری کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزو، تمام فضیلتوں کا مرکز علی کی ذات اور اس ذات والا صفات نے جو قربانیاں دی وہ آغوش نبی سے شروع ہوتی ہیں۔